السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق المدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مختصر سے ہے، لیکن انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے پھر دوبارہ میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے بے شک آپ دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک، نیا ہمارے سبسکرائب اور اس کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو فوراً مل سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وفاق المدارس سے گم شدہ اسناد نکلوانے کا طریقہ کار اور اس کی شرائط، ٹھیک ہے نا؟ جن لوگوں کی سندیں گم ہو جاتی ہیں، دوران سفر گم ہو جاتی ہیں، یا گھر سے چوری ہو جاتی ہیں، یا مطلب ہے کہ ضائع ہونے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے دفتر وفاق مدارس کی طرف سے وہ میں آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا اور اس کے قواعد بتاؤں گا کہ آپ وہ کس طرح نکلوا سکتے ہیں۔ تو مصنع اسناد کے لیے قواعد سب سے پہلے کامن سے ہے کہ متعلقہ جامعات کے لیٹر پیڈ پر درخواست۔ ہاں، گمشدگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر جامعہ کے اندر جہاں جہاں آپ نے جو درجہ پڑھا ہوگا، گمشدگی کی صورت میں آپ نے جس جامعہ میں جو درجہ پڑھا ہوگا اس جامعہ کے لیٹر پیڈ پہ درخواست لکھانی پڑے گی۔ نہ صرف درخواست لکھانی پڑے گی بلکہ اس لیٹر پیڈ پہ جامعہ کی مہر کے ساتھ ساتھ ناظم مدرسہ یا محترم مدرسہ کے دستخط بھی ضروری ہیں، جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس بچے کے جو واقعی جو یہ چیز بیان کر درخواست لکھ رہا ہے کہ میری اسناد گم ہو گئی ہیں، تو وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے۔ کیونکہ اس میں بھی اسکیم کا خدشہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غلط یوز کرتے ہیں، پہلے والی اسناد بھی موجود ہوتی ہیں تو اس کو دوبارہ نئی نکلوانے کے چکر میں تو غلط بیانی کا بھی کچھ لوگ سہارا لیتے ہیں، نامعلوم ان کے پیچھے ان کا کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جس مدرسے کی سند ہوگی اس مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ درخواست ضروری ہوگی۔ ہاں، اگر وہ تمام اگر درجات آپ نے ایک ہی جامعہ کے اندر پڑھے ہیں تو پھر وہ ایک ہی درخواست لکھیں گے اور اسی کے اندر سب کچھ مینشن کر دیں گے۔ یہ نمبر 1 پر۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وفاق المدارس کی طرف سے جاری کردہ فارم نمبر 3 ہے مصنع اسناد کے لیے۔ وہ فارم نمبر 3 جو آپ کو وفاق مدارس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے یا اپنے متعلقہ جامعہ سے لیں گے، اس کو مکمل فل کرنے کے بعد اس پر متعلقہ جامعہ کی مہر لگے گی۔ اس جامعہ کی مہر لگے گی جہاں آپ نے سب سے آخری درجہ پڑھا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے مہر لگوانی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے متعلقہ صوبہ سے اخبار میں اشتہار دینا۔ گمشدگی کا اشتہار دینا ہے آپ نے اور اس میں اس چیز کا تذکرہ کرنا ہے کہ مطلب کہ میری تمام اسناد دوران سفر یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے وہ گم ہو گئی ہیں، لہٰذا جس کو ملے وہ فلاں میرے اس پر مجھے پہنچا دیں، پتہ پر پہنچا دیں، ایڈریس پر پہنچا دیں۔ المشتہر اس میں آپ نے سب مینشن کرنا، نام، بلدیت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ضلع کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ صراحتاً ہر چیز کو آپ نے اس کے اندر ذکر کرنا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھی گئی ہو۔ 3 ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر جو سب سے امپورٹنٹ وہ ہمارا وہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا اگر آپ کے پاس سابقہ اسناد کی نقول ہے تو ثبوت کے طور پہ آپ نے ان کی نقول بھیجنی ہے تاکہ ان کے مطابق وفاق المدارس جو ہے اپنی چھان بین کے بعد آپ کو نئی مصنع اسناد جاری کر سکے۔ ہاں، اب بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز گم ہو جاتی ہے، اصل اسناد کے ساتھ ساتھ جو ان کی فوٹو کاپیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی چوری ہو جاتی ہیں یا دوران سفر گر جاتی ہیں پوری فائل۔ تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے متعلقہ جامعات سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ جو گزٹ دفتر کی طرف سے ہر سال کا جاری ہوتا ہے تو وہ ہر جامعہ کو وہ جو وفاق کی طرف سے رزلٹ ہوتا ہے وہ ارسال کرتے ہیں اور جامعات والے ہر سال کے نتیجہ کو ایک رجسٹر کی شکل میں اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے پاس ان اسناد کی نقول نہیں ہے تو آپ نے اپنے متعلقہ جامعات والوں کے پاس جانا ہے اور ان سے یہ کہنا ہے، آپ نے لیٹر پیڈ تو لینا ہی ہوگا، ان سے یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ان کی اسناد کی نقول نہیں ہے، لہذا مہربانی فرما کر میرا ریکارڈ بھی مجھے مہیا کیا جائے۔ وہ آپ کا اس کا آپ کا جو متعلقہ آپ کا درجہ ہوگا وہ اس کے ریکارڈ کی آپ کو فوٹو کاپی دیں گے۔ آپ اس کی فوٹو کاپی لے کر ہر جامعہ سے، اگر ایک ہی جامعہ سے پڑھا تو پورا ریکارڈ مل جائے گا، نہیں تو ہر جامعہ سے جو درجہ پڑھا ہے اس کا ریکارڈ آپ لے کر وہ 7 ارسال کریں گے۔ اگر آپ کے پاس نقول نہیں ہے تو اپنے جامعات سے جو آپ ریکارڈ لیں گے وہ ان کے ساتھ آپ نے لف کرنے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں نمبر پر وہی ہے فیس کی رسید۔
مصنع اسناد کی فیس میں آپ کو آلریڈی پہلے ہی بتا چکا ہوں، ایک جیسی ہوتی ہیں، عامہ کے لیے 400، خاصہ کے لیے 650، عالیہ کے لیے 650، عالمہ کے لیے 900۔ اس طرح جو آپ کی مطلوبہ اسناد ہیں اس حساب سے آپ بینک کی رسید وہ کریں گے، بینک کے اندر اپنے پیسے جمع کرائیں گے وفاق مدارس کے اکاؤنٹ میں، یا منی آرڈر کروائیں گے ناظم دفتر وفاق مدارس کے نام، اس کی جو رسید ہوگی اصل وہ ان کے ساتھ لگائیں گے اور اپنے پاس فوٹو کاپی محفوظ رکھیں گے۔ یہ تو ہو گئی آپ کے قوائف گمشدگی کی صورت میں۔ اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، یہ جو قوائف ہیں دفتر وفاق مدارس کی طرف سے، یہ صرف اور صرف آپ کی گمشدہ اسناد کی مصنع اسناد جاری کرنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ کے اسناد کے اندر آپ کے اسناد گم ہو گئی ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میری اسناد نہیں بھی نکلیں، اور خدا نخواستہ آپ کے آئی ڈی کارڈ اور جو قوائف ہیں سرکاری دستاویزات ہیں ان میں اگر کوئی فرق ہے، پھر یہ جو ضابطے ہیں یہ نہیں چلیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ درستی کے جو ضابطے ہیں وہ بھی آپ کو پورا کرنا پڑیں گے۔ اگر نام کی تبدیلی ہے مثال کے طور پہ، یا ولدیت میں تبدیلی ہے، یا ضلع کی تبدیلی ہے، تو ان قوائف کے ساتھ ساتھ آپ کو جو تبدیلی آپ کو درکار ہوگی اور اس تبدیلی کے مطابق جو آپ دفتری قوائف ہوں گے وہ بھی آپ کو ان کے ساتھ ساتھ پورا کرنا پڑیں گے، تب جا کے آپ کو اسناد درستی کے ساتھ جاری ہوں گی۔ نہیں تو یہ جو ضابطہ ان اسناد کے لیے جیسے آپ کے اسناد گم ہوئی وہی سیم ٹو سیم اسی طرح آپ کی نئی اسناد نکلیں گی اور آپ کو وہی جاری ہوں گی۔ امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ مختصر سا ٹاپک بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ٹاپک سے آپ کو ذرا بھی نالج ملا ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔